إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. کچھ اوزان میں جو آپ کو بتا رہی تھی اس میں آپ دیکھیں وہ صفت میں چلے گئے ہیں کچھ، جس میں ایک وزن ہے افعلو جو کہ اسم تفضیل کا ہے. افعلو کے وزن پر احمدو، امجدو، اکبرو، ارحمو اور احمرو رنگوں کے نام، رنگ کا نام ہے نا، احمر، اصفر، اسود، یہ بھی سب اسی اسپیلنگ پر ہیں. کس اسپیلنگ پر؟ افعلو کی اسپیلنگ پر. ایک اور اسپیلنگ ہے فعلانو، رحمانو، غضبانو. ایک اور اسپیلنگ ہے فعلاؤ. یہ مؤنث کلرز کے اسپیلنگ ہے. کلرز میں عربی میں مذکر کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے. کلرز اگر مذکر کی صفت بتانی ہے تو مذکر کلر استعمال ہوگا، جس میں اسپیلنگ کیا ہو جائے گی؟ افعلو. افعلو کی اسپیلنگ جہاں احمدو بھی آ رہا ہے وہاں کلرز کے لیے بھی آئے گا. کس کلرز کے لیے؟ مذکر کلرز کے لیے. اسی طرح مؤنث کلر کے لیے اسپیلنگ کیا ہے؟ حمراء، جس میں فعلاء کی اسپیلنگ. ٹھیک ہے، اس اسپیلنگ پہ جو بیٹھتا ہے جیسے صفراء، بیضاء، زرقاء، یہ سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. اس کے علاوہ جمع میں کچھ اوزان ہیں، جس میں ایک ہے جمع مکسر کے کچھ اوزان، مفاعلو، مفاعلو. یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جمع مکسر. دیکھیے جمع مکسر کے ایسے الفاظ جن کے آخر میں جمع کا الف آ رہا ہو، اس کے بعد دو یا دو سے زائد حروف ہوں، جیسے مفاعلو اور مفاعیلو. آپ کو ہم نے جمع مکسر کا ایک پیج دیا تھا، وہ کھولیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں سے. پوائنٹ نمبر 8 دیکھیے، فعلاء. آپ دیکھیں اس کے آخر میں تنوین نہیں آ رہی ہے. پوائنٹ نمبر 8 دیکھیے، فعلاء، جس میں کیا ہے؟ شرکاء، غرباء، فقراء، علماء، شعراء، خلفاء، جہلاء، حکماء، امراء اور شہداء. یہ سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. اس کے علاوہ ایک اور وزن نمبر 9 افعلاء، جس میں انبیاء، اشداء، اغنیاء، اولیاء اور اصدقاء. پوائنٹ نمبر 12 دیکھیے، مفاعل، یہ جو میں نے بورڈ پر لکھا ہے، جس میں کون کون سا مثالیں آ گئی ہیں آپ کے پاس؟ مساجد، مدارس، مذاہب، مناظر. فی الحال ایک اور وزن جو میں نے بورڈ پر لکھا ہے اس کو بھی لکھ لیجئے، مفاعیل، جس میں کیا ہے ہمارے پاس؟ مساکین، مصابیح، مفاتیح. یہ سب کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں. یہ جتنا بھی ابھی میں نے آپ کو لکھوایا ہے یہ صرف دو کیٹیگریز میں آتے ہیں، یا تو یہ واحد ہوں گے یا جمع مکسر ہوں گے. ٹھیک ہے، صحیح. اتنے سارے اوزان اب یاد کیسے رہیں گے؟ بار بار پڑھنے سے. اب میں اگر آپ کو کہتی ہوں کہ فقیر کی جمع بنائیے، فقیرون کی کیا بنائیں گے؟ فقراء. فقیرون تو نہیں بنائیں گے، ووکیبلری بڑھتی جائے گی آپ کی. اب فقراء کس اسپیلنگ پر ہے؟ فعلاء. اس اسپیلنگ پر اور کون کون سا آ رہا ہے؟ جہلاء، علماء. اس طرح آپ پڑھتے رہیں گے نا انشاءاللہ تو یہ آپ کو یاد رہتے رہیں گے. یہاں تک کوئی کنفیوژن؟ اب یہ دیکھا جائے تو آپ کے پاس دو چیزیں آ گئیں. کون سے اسما؟ جو تنوین لیتے ہیں اور تینوں حالتوں میں تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, دوبارہ کنکلوڈ کر رہی ہوں میں. ایسے اسماء جو تنوین لیتے ہیں تینوں حالتوں میں تینوں شکلیں اختیار کرتے ہیں, 2 پیش, 2 زبر, 2 زیر. کیونکہ ابھی ہماری اسٹڈی کیا ہے, واحد اور جمع مکسر. دوسرے آپ کے پاس ہے غیر منصرف, جس میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز تھی کہ وہ تنوین نہیں لیتے اور حالت جر میں زیر نہیں لیتے. ایک قسم ہوتی ہے جو بالکل ڈھیٹ ہے, ٹس سے مس نہیں ہوتے, جس کے لیے اردو میں محاورہ ایک آتا ہے, شاید میں صحیح پڑھ لوں اللہ کرے, زمین جنبد نہ جنبد گل محمد. سنا ہے کسی نے؟ زمین ٹس سے مس ہو جائے, ادھر سے ادھر ہو جائے, مگر فلاں شخص ٹس سے مس نہ ہو, اس کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے. تو وہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ جیسے حالت رفع میں ہیں ویسے ہی نصب و جر میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کا نام ہے مبنی. کیا ہے ان کا نام؟ مبنی. اب یہ ڈھیٹ اسما کون کون سے ہیں, اس کو بھی ہم صرف ابھی یہ جتنا ہم نے غیر منصرف پڑھا ہے نا, وہ میں نے مکمل اسٹڈی نہیں کروائی, اس کو ہم ڈیپلی انشاءاللہ اور پڑھیں گے. لیکن کچھ چیزیں آپ کو میں نے بتا دی, اس طرح مبنی کی بھی کچھ چیزیں آپ کو بتا دوں گی, جس میں ہمارے پاس ہیں ضمائر. ضمائر کوئی یاد ہے آپ کو؟ مثال انتا, فی الحال انتا کو رہنے دیں کیونکہ انتی کس وجہ سے ہوتا ہے یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, ہم لیتے ہیں انا. انا انا ہی رہتا ہے, اتنی انا ہے اس میں کہ اس کو کوئی نہیں جھکا سکتا. حالت رف میں بھی انا ہی رہتا ہے, حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی. اس کے علاوہ اور کوئی؟ نحنو, نحنو نحنو ہی رہتا ہے, کبھی نحنا کبھی نحنی آپ نے نہیں دیکھا. تو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے. اس میں اشارہ پڑھے تھے ہم نے, پوری ابھی گردان اس کی نہیں پڑھی ہم نے, اس کا تھوڑا لی ہم نے, جب ہم نے اسم معرفہ پڑھا تھا تو یہ معرفہ میں آ گئے ضمائر. اور کیا چیز آئی؟ اسم اشارہ. کوئی یاد ہے اسم اشارہ؟ ہاذا, کبھی پڑھا ہو ہاذا حاضی ہو گیا, حاضو ہو گیا, نہیں ہوا نا؟ ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اسم موصول, الذی, الذین, ان میں آپ کبھی بھی چینجنگ نہیں دیکھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. جب یہ حالت رفع میں آئیں گے تب بھی انا ہی رہے گا, ھذا ہی رہے گا, الذی ہی رہے گا, نحن ہی رہے گا, حالت نصب میں بھی اور حالت جر میں بھی. یہ کیوں پڑھا رہی ہوں؟ کون سا ٹاپک پڑھ رہے ہیں؟ اعراب. اعراب میں کتنی حالتیں ہیں؟ 3, رفع, نصب, جر. ہر اسم کسی نہ کسی حالت میں ہوگا. یہ بھی اسم ہے نا, اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے ضمائر. جب اسم کی حالت بدل سکتی ہے تو ضمیر کی بھی, لیکن اس کی شکل نہیں بدلے گی. ٹھیک ہے, تو فی الحال یہ یاد رکھیں بس کہ مبنی میں یہ آتے ہیں, اور بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے. جی یہاں تک کلیئر ہے؟ ایک اور ورڈ بتا دوں, موسیٰ, عیسیٰ. موسیٰ موسیٰ ہی رہتے ہیں, عیسیٰ عیسیٰ ہی رہتے ہیں. کبھی بھی اس پر آپ نہ تنوین دیکھیں گے اور نہ اس کی کوئی حالت چینج ہوگی. یحییٰ یحییٰ ہی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں یہاں تک رکھتے ہیں الحمدللہ. جی ہوم ورک کیا دیں آپ کو؟ ہوم ورک کے لیے ورک شیٹس دے دیں. چلیں ٹھیک ہے, ورک شیٹس ڈسٹریبیوٹ کر دیں. جی سوال ہے؟ جو حالا جی غیر منصرف میں ہے, فعلاء. جی
لیکن یہ چینج ہی نہیں ہو رہا ہے. جو ہم نے غیر عربی نام پڑھے نا وہ غیر منصرف میں پڑھا تھا, یہ مبنی میں آئیں گے. موسیٰ عیسیٰ, موسیٰ اور عیسیٰ ہی رہتے ہیں, موسی موسو تو نہیں ہوتے ہیں. جبکہ ہم نے جو غیر عربی نام پڑھے ابراہیم مو اور ابراہیمہ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. یوسفو یوسفہ ہو جاتا ہے, یوسفی نہیں ہوتا. لیکن موسیٰ اور عیسیٰ کو ہم اس میں نہیں ڈالیں گے بیٹا, غیر عربی ناموں میں, ٹھیک ہے. تو یہی میں نے کہا کہ 3 چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں. ایک تو تنوین قبول کرنے والے, ایک تنوین قبول ہی نہیں کرتے مگر 2 حالتیں, 3 حالتوں کے باوجود 2 شکلیں اختیار کرتے ہیں, اور آخر میں جو ابھی ہم نے پڑھے مبنی وہ کیا ہیں, ڈھیٹ ہے, ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. یعنی حالتیں تو الگ ہوتی ہیں, شکل ایک ہی رہتی ہے, ٹھیک ہے. چلیں, آپ کے پاس ورک شیٹ ہے جس میں آگے پیچھے دونوں ہیں. ورک شیٹ نمبر 5 ہے. درج ذیل کلمات میں سے اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہوا ہے تو اسے درست کر کے لکھیں. ہر کلمے کے آگے قوسین میں اس کی درست حالت لکھیں, ٹھیک ہے. اچھا, درج ذیل کلمات میں سے اگر کوئی لفظ غلط لکھا ہوا تو اسے درست کر کے لکھیں. ایک کالم آپ کے پاس ہے درست حالت, یعنی اگر کوئی کلمہ ہم نے غلط لکھ دیا ہے تو وہ ہم نے جان بوجھ کے لکھا ہے, آپ کو اس کو درست کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے غلط ہیں, جو غلط ہے اس کو صحیح کرنا ہے اور جو صحیح ہے اس کو صحیح رہنے دینا ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہر کلمے کے آگے قوسین میں اس کی حالت لکھیں. ہم نے آپ کو اسم دیے ہیں جس کی آخری علامت کے بعد آپ بتائیں گے کہ کون سی حالت ہے, اور وہ حالت آپ کہاں لکھیں گے, قوسین یعنی بریکٹ میں لکھیں گے. پھر اس کی باقی جو 2 حالتیں ہیں اس کو آپ دوسرے 2 کالمز میں دوسرے رنگ کے ساتھ لکھیں گے. مثلاً رسولن, قوسین میں کیا آئے گا, حالت نصب. اس کی کوئی درست حالت, یہ درست حالت میں اس لیے یہ خالی رہے گا. اس کی باقی جو 2 حالتیں وہ کیا ہیں, رسولن اور رسولن, ٹھیک ہے. یہ آپ کو سولو کرنے ہیں. ورک شیٹ نمبر 6 ہے. مندرجہ ذیل اسماء کی 3 حالتیں لکھیں. ہم نے آپ کو کلمات دیے ہیں اور ہم نے آپ سے پوچھا ہے کہ ان کلمات کی 3 حالتیں لکھیں. ان میں سے جو اسماء غیر منصرف ہیں ان کے آگے غین, اور جو مبنی ہیں ان کے آگے میم بنا دیا گیا ہے تاکہ آپ انہیں ذہن نشین کر لیں. تو جو غیر منصرف ہو گیا ان کے ساتھ آپ کیا رویہ اختیار کریں گے, سیم کس میں, نصب اور جر میں سیم. حالت رفع آپ دیں گے, رفع میں کیا دیں گے, صرف پیش دیں گے, تنوین نہیں دیں گے, ٹھیک ہے. مبنی میں کیا کریں گے, جو ہم نے لکھا ہے آنکھیں بند کر کے تینوں میں وہی لکھ دیں گے, ٹھیک ہے. صحیح, چلیں دعا کے ساتھ اختتام کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.